الحمدللہ وکفا والسلام علی سید الانبیاء وعلی اصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا تاریخ انسانیت کا وہ بڑا المیہ ہے جس نے تاریخ پہ انمٹ نقوش چھوڑے، اور امت مسلمہ کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس سے امت مسلمہ انتشار کا شکار ہوئی اور اس کا اتحاد پارا پارا ہوا، اور آج بھی اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے۔ آج محرم کی مناسبت سے ہم واقعہ کربلا کے حوالے سے مختلف فیکٹس اور اس سے پہلے اس کے کیا محرکات تھے اور بعد میں کیا اثر پڑے، اس سلسلے میں مختلف پروگرامات پیش کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے یزید بن معاویہ کی بیعت، کہ یزید بن معاویہ کو کس طرح حکمران چنا گیا، اس کی بیعت کس طرح کی گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ کے بعد حضرت حسن اور امیر معاویہ کی صلح ہوئی، تو جس کے بعد خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہو گئی۔ 49 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا حضرت حسن کا انتقال ہو گیا، اور بعد میں امیر معاویہ بھی عمر کے اس سٹیج پہ پہنچ گئے کہ جس کو ہم بڑھاپا یا بزرگی کا سٹیج کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سن 56 ہجری میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ، جو عرب کے ایک دانشور تھے اور ان کو ایک بڑا دماغ تصور کیا جاتا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ بڑھاپے کی سٹیج پہ ہیں اور اس کے بعد امت میں انتشار کا خطرہ ہے، اور انہوں نے پہلے بھی وہ لڑائیاں دیکھی تھی جنگ جمل کی صورت میں، جنگ صفین کی صورت میں، تو انہوں نے نیک نیتی کی بنیاد پہ حضرت امیر معاویہ کو مشورہ دیا کہ آپ یزید کو اپنے بعد حکمران بنائیں۔ اب یہ 56 ہجری کا واقعہ ہے۔ شروع میں حضرت امیر معاویہ نے تردد کیا۔ ایک بار یہاں پہ کلیئر کی جانی ضروری ہے کہ تاریخ کے اندر اس وقت ایک صحیح روایت سے ہمیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ یزید کا کردار اس وقت تک کوئی اتنا قابل اعتراض تھا کہ حضرت امیر معاویہ یا دوسرے صحابہ اس کے کردار پہ انگلی اٹھاتے۔ اس میں جامع ترمذی میں محمد بن حنفیہ کی ایک روایت موجود ہے جس میں وہ یزید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کس طرح کردار تھا۔ تو یہ ان لوگوں نے نیک نیتی کی بنیاد پہ اس وقت یزید کو حکمران بنانے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت امیر معاویہ کو تردد تھا کیونکہ اس وقت صحابہ کے بیٹے موجود تھے، جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے شروع میں تردد کیا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کیا، لیکن وہ نہیں ثابت کر سکتے کہ مغیرہ بن شعبہ کا ذاتی مفاد کیا تھا اس میں۔ تو شروع میں حضرت امیر معاویہ نے تردد کیا، لیکن بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میرے بعد یزید کو حکمران بنا دیں۔ اب اس وقت صحابہ کے جلیل قدر بیٹے موجود تھے، جس میں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر حیات تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، پھر ایک روایت کے مطابق عبد الرحمن بن ابو بکر بھی موجود تھے۔ تو یہ لوگ وہ تھے کہ جو اعتراض کر سکتے تھے، کیونکہ یہ یزید کے مقابلے میں مقام و مرتبے کے لحاظ سے اپنے تقوی کے بنیاد پہ، اپنی صحابیت کی بنیاد پہ، اپنے علم پہ بنیاد پہ، اپنی خاندانی فوقیت کی بنیاد پہ یہ اس سے افضل تھے، اور یزید کا ان کا کوئی بھی مقابلہ نہیں تھا۔ تو اس وقت امیر معاویہ نے دمشق سے مدینہ کا سفر کیا اور ان لوگوں سے ملاقات کی اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں کہ میرے بعد امت میں انتشار نہ پھیلے، افتراق نہ آئے۔ تو وہاں پہ امام حسین بھی موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی تھے، اور عبداللہ ابن عمر بھی تھے۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کھڑے ہو کے ایک حضرت امیر معاویہ کو خطبہ عرض فرمایا کہ آپ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چھوڑ کے چلے جائیں کہ امت مسلمہ کسی کو منتخب کر دے گی، یا ابو بکر کی طرح ایسے شخص کو حکمران بنائیں جو آپ کے رشتہ دار نہ ہو، یا
عمر کی طرح 6 رکنی کمیٹی بنا لیں. تو حضرت امیر معاویہ نے آپ کی باتیں سنی لیکن اس پہ عمل کوئی نہیں کیا. تو یہ فیصلہ حضرت امیر معاویہ کا نیک نیتی پہ مبنی تھا، لیکن بعد میں اس کے نتائج بڑے غلط ہوئے. اس پہ حضرت امیر معاویہ یا دوسرے صحابہ کو ہم الزام تراشی تو نہیں کر سکتے، لیکن 2 چیزیں ایسی تھیں کہ جو خلافت کے معاملے میں تھی، جو چل رہی تھی امت مسلمہ میں اور شریعت کے اندر ایک بہتر طریقہ کار کے طور پہ تھی. اس میں ایک یہ تھا کہ آج سے پہلے جتنے بھی خلفاء گزرے تھے انہوں نے اپنے خاندان میں سے کسی کو حکمران منتخب نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر نے تو کہا تھا کہ عبداللہ ابن عمر اور حضرت سعید جو ان کے بہنا بہنوئی تھے، سعید ابن زید، ان کو تو کنسیڈر بھی نہ کیا جائے. تو یہ ایک طریقہ جو تھا کہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے یہ تھا کہ انہوں نے وراثت میں اس کو اپنے بیٹے میں ایک منتقل کیا، تو یہ ایک وراثت کی صورت بن گئی. اور دوسرا یہ تھا کہ افضل کی موجودگی میں ایک غیر اہم اور ایک کم تر شخص کو حکمران بنا دیا گیا. یہ بھی ایک فعل ایسا تھا کہ جو مناسب نہیں تھا، لیکن ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے بالکل ہی کہ ان نے کوئی اس کے اندر ذاتی مفاد کو ہوا، بلکہ یہ دیکھا جائے تو یہ کام انہوں نے اپنی نیک نیتی سے کام کیا، لیکن یہ بعد میں ہے کہ اس کے برے نتائج اس کے مرتب ہوئے. وما علینا الا البلاغ.